وزارت تعلیم کے اندر شفاء اللہ نجفی نے، میں چونکہ دیوبندیوں کی طرف سے جاتا تھا، اس نے کہا صحابہ بڑے مجرم تھے. میں نے کہا مجرم تھے تو وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے معاف کی، تو پھر آپ کو مرچ کیوں لگ رہی ہے؟ معاف ہو گیا، ختم. سمجھے؟ شرک بھی تو لوگوں نے کیے، شرک بھی کیے. صحابہ پہلے مشرک تھے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. حضرت علی نے، اللہ آپ کو بھلا کریے، کہ شراب کی بوتل چڑھا کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں لکھا ہوا ہے. سمجھے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، آپ کے آج کے سبق میں آئے گا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی شادی تھی، اس زمانے کے اندر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، شراب کی حرمت نہیں آئی تھی، لیکن یہ کہ تام نشہ تو نشہ ہوتا ہے. سمجھے؟ حضرت علی کو بوتل دے دی، سب کو دے دی، پی پی کر کے اب حضرت علی کہتے ہیں قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون وانتم عابدون ما اعبد وانا عابد ما عبدتم. لا چلا گیا جی. اس لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. اس وقت شراب حرام نہیں تھا، ٹھیک ہے حرام نہیں تھا، لیکن لا اعبدو کو اعبدو پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ آخر آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ بھائی اللہ نے معاف کر دیا تو مولوی منظور کیوں مولوی منظور کو مرچ لگ رہی ہیں؟ صحابہ کو نا تو پھر بڑی اچھی بات کی، اس کو ذرا سمجھ لینا. پھر شفاء اللہ نجفی نے کہا افا کا مطلب یہ ہوتا کہ پرلے درجے کے مجرم تھے، معاف کر دیا. جرم کو تو مان لو، پرلے درجے کے مجرم تھے. سمجھے؟ میں نے کہا کہ جی یہ بتاؤ عفا اللہ عنک، اے اللہ، اے محمد آپ کو اللہ نے معاف کیا، نبی نے کون سا جرم کیا تھا؟ یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا. عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ رہے آپ نے کیوں اجازت دے دی؟ تو نبی کے بارے میں کیا کہو گے؟ کہتے یہ اعتراض تو آپ پر بھی ہوتا ہے، مجھ پر بھی ہوتا ہے. میں نے کہا کچھ تیزن دے دو نا جواب. سمجھے بھائی؟ اس کا جواب تو دے دو نا. تو نبی تو پھر عفا اللہ عنک، پھر نبی بھی بہت بڑا مجرم ہے. کہنے لگے کہ یہ تو مسئلہ بہت مشکل ہے، آپ جواب دے دیں. تو میں نے کہا جواب یہ ہے کہ کبھی ناجائز کا ارتکاب نہیں، بلکہ افضل کو چھوڑ کر کے مفضول کی طرف جانا. بولو، افضل کو چھوڑ کر کے مفضول کی طرف جانا، اس کو بھی کبھی اس پر بھی معافی کا اطلاق ہوتا ہے. تو التفسیر المیسر یہ مکہ اور مدینے میں مسجد میں رکھی ہوئی، مسجد حرام مسجد نبوی بھری ہوئی، بہت بہترین چیز ہے. اس پہ یہ قاعدہ لکھا ہے کہ نبی کا کوئی عمل ناجائز نہیں ہوتا. البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ نبی کبھی، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اس کو اجوز کو چھوڑ کر کے جائز کی طرف جاتا ہے. بولو، اجوز کو چھوڑ کر کے جائز کی طرف، اصلح کو چھوڑ کر کے صالح کی طرف، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ افضل کو چھوڑ کر کے فاضل کی طرف چلا جائے. وہ گناہ نہیں ہوتا، اس پر بھی معافی کا اطلاق ہوتا ہے. انہوں نے لکھا، یہ قاعدہ ہی لکھا ہے. تو میں نے کہا ہوڑ دیکھ، ہاں ہوڑ تسی اکھ، اب بول. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے مسئلہ اجتہادی مسائل کے اندر، اجتہادی مسائل کے اندر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، مجتہد کی گرفت نہیں ہوتی. المجتہد اذا اصاب، مجتہد اذا اجتہد فاصاب فلہ اجران، اس کو 2 اجر ملیں گے. واذا اخطا فلہ اجر واحد. وہ اپنی صلاحیتیں، یا مسئلہ اجتہادی تھا. انہوں نے کہا کہ نبی نے کہا تھا کہ لا تبرحوا من مکانکم ھذا، اس جگہ سے ہٹنا نہیں، لیکن یہ مقید تھا جنگ ختم ہو رہے. ارے جنگ تو ختم ہو گئی بھائی، لوگ مال غنیمت لوٹ رہے، چلو نکلو. دوسروں نے کہا کہ نہیں، النصوص تحمل علی ظواہرها، اس کو ظاہر پر محمول کرو، ہٹو نہیں یہاں سے. تو دونوں گروپ صحیح تھے. آپ بتائیں نا، دونوں گروپ صحیح تھے. اشرقت نفسی بنور من فؤادی